چند میری گزارشات میرے نوجوان بھائی دوست ان کو پلے باندھ لیں. یہ انقلابی باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ روزمرہ والی باتیں نہیں جو آپ سنتے ہیں. دین کی ہر بات قیمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہ جو پیغام میں نے آپ کو آج دے کے جانا ہے فیصل آباد سے آپ کے شہر تاندلے والا کے اندر، میرے یقین کے مطابق یہ پیغام آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں دیا ہوگا. ایک پیغام کے اندر میرے اور آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں، غور و فکر کی باتیں ہیں. ان پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ لوگ اس معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. یاد رکھیں ذرا، یہ ایسی باتیں ہیں میرے بھائیوں. اور ایک میں نے آپ کو دعوت بھی دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا، جیسے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، میرے بندو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو، باطل طریقوں سے نہ کھایا کرو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں، کسی بھی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر کھانا قطعاً حلال نہیں ہے. ناجائز طریقے سے کھانا حلال نہیں میرے بھائی، تو پھر کیا ہے؟ اگر حلال نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ بولے ذرا، حرام ہے نا جی. آج مسلمان کو لوٹ رہا ہے، مسلمان کا مال باطل طریقوں سے کھا رہا ہے. کوئی ڈنڈوں کے طور پر کھا رہا ہے، ڈاکے چوریاں کر کے. تو کئی لوگوں نے مال کھانے کے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ لڑائی بھی نہیں اور مال بھی کھایا جا رہا ہے، اور اس مال کا کوئی پرچہ بھی نہیں، کوئی FIR بھی نہیں. آج ایک ایسا خطرناک طریقہ مال کھانے کا، اور اس پر آواز اٹھانے کا، وہ طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس معاشرے کے غریب بیٹی والوں کو جہیز اور بارات کے نام پر لوٹنا. یاد رکھیں ذرا، الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے تو فرمایا کہ اے مردو، ہم نے تمہیں تمہاری بیویوں کا مالک بنایا ہے، اور تمہارا مرتبہ عورتوں پر 1 نمبر اونچا. وللرجال علیہن درجہ، تمہارا درجہ اونچا ہے عورتوں پر اس لیے کہ تم بما انفقوا من اموالہم، کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. قرآن کے مطابق بیوی کا نان نفقہ شروع سے لے کے آخری دم تک خرچہ کرنا، ذمہ داری کو نبھانا. یہ کس کی ذمہ داری میرے بھائیوں؟ سارے بولیں ذرا، مرد کی ہے نا جی. مگر ہمارے معاشرے میں مرد نکاح کرتا ہے نا جی، تو لڑکی والوں کو جہیز کے نام پر لوٹتا ہے، بارات کی ناجائز دعوت کے نام پر لوٹتا ہے. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں طرح کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، کہتی کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے اس عورت کو دیکھا، اقرار نہیں کیا. قریب ایک صحابی تھا آپ کا، اس نے موقع کو جانا بھانپا کہ نبی علیہ السلام نے اقرار نہیں کیا، تو فوراً بولا گیا اللہ کے نبی، اگر آپ نے اس عورت سے نکاح نہیں کرنا تو میرے پاس بیوی نہیں ہے، اس سے میرا نکاح کروا دیں. آپ دیکھیں کہ مال سامان کس کی ذمہ داری ہے، وہ امیر ہو یا غریب ہو. آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے تیاری کے لیے؟ آتی ہے شیئن، کچھ ہے آپ کے پاس تیاری کے لیے؟ کہتا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انکار ہو گیا مرد کا، کچھ نہیں، انکار کر دیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو تمہارے پاس نہیں ہے نا کچھ. عورت سے کہاں ہو کہ چلو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس کیا ہے نکاح کے لیے؟ پوچھا تھا عورت سے؟ نہیں پوچھا، اس نے انکار کر دیا. فرمایا جاؤ گھر میں تلاش کر کے آؤ، تزوج بل ولو بخاتم من حدید، نکاح کر لو، چاہے کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ. وہ شخص گھر گیا، پورا گھر چھان مارا، ٹٹولا، کچھ نہیں ملا. لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں ملی. آیا کہا کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. 2 انکار ہو گئے.
اس کے باوجود آپ نے عورت سے نہیں کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے تم ہی کچھ لے آؤ، تمہارا بھی تو نکاح ہے نا؟ مگر نہیں، قرآن الرجال قوامون علی النساء، قرآن کے مطابق نکاح کی تیاری کس کے ذمہ؟ سارے بولے میرے بھائی، اونچا بولے ذرا۔ اس مرد سے کہا، کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ شخص بیٹھا مایوس ہو کر، کچھ دیر کے بعد اٹھا اور جانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہتا جی مجھے قرآن کی فلاں 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 صورتیں زبانیں یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اتنا قرآن یاد ہے اور تو ابھی بھی غریب ہے، کہتا ہے کہ میں غریب ہوں۔ تو غریب کہاں کا ہو گیا؟ تجھے تو قرآن اتنا یاد ہے۔ خیر، آپ نے اس عورت سے کہا، فرمایا کہ اگر یہ شخص تجھے قرآن یاد کروا دے تو یہی میں تمہارا حاکم رہ دوں، تجھے قبول ہے؟ کہتے اللہ کے نبی، جس نکاح کا ولی، جس نکاح کا حاکم قرآن ہو اور اس نکاح کا ولی صاحب قرآن ہو، اس سے بڑی اور کوئی میرے لیے کیا ہے سعادت کی بات؟ مجھے قبول ہے۔ فرمایا جاؤ، اذهب فقد ملکتک بما ما کان من القرآن، کہ جاؤ میں نے اس قرآن کے بدلے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا، جاؤ اس عورت کو لے جاؤ۔ مقصد کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ حتی البسا آخری دم تک نکاح کی تیاری مرد کے ذمہ ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائی یاد رکھیں ذرا کہ نکاح کے مشکل ہونے سے ہمارے معاشرے کے اندر تقریباً 1 کروڑ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیوں کی اصل عمریں ختم ہو چکی ہیں میرے بھائی۔ ایکسپائر ڈیٹ 40 سال 45 سال، 1 کروڑ بیٹیاں۔ اب کیا ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک کافی میں سوال کرتا ہوں 1-2، مجھے صرف اتنی بات آپ بتا دیں ذرا کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی تبلیغ ہو رہی ہے؟ سارے مانتے اس بات کو؟ جمعے کے بعد جلسے جلوس، انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، اتنی تبلیغ، کوئی سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اتنی تبلیغ ہو رہی ہے، سارے مانتے اس بات کو میرے بھائی۔ کیوں میرے بھائیوں؟ سوال کیا ہے میرا آپ سے کہ اتنی تبلیغ کے باوجود آج کے دن تک یہ ساری کی ساری برائیاں، یہ ڈاکے چوریاں، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں، خودکشیاں، ساری برائیاں بتائیں ذرا آگے سے کم ہے کہ بڑی ہیں؟ سارے بولے ذرا۔ یہ ڈاکے آگے سے کم ہے کہ بڑے؟ سارے بولے ذرا۔ چوریاں کم ہے کہ بڑی ہیں؟ یہ سودی لین دین کم ہے کہ بڑا ہے؟ یہ ملاوٹ کم ہے کہ بڑی ہے؟ زنا کے اڈے آگے سے کم ہے کہ بڑے؟ سارے بولے ذرا۔ سارے بڑے؟ ساری جرائم بڑے ہیں آگے سے؟ سوال، اگلا سوال میرا کیا ہے؟ میں نے آتے صرف 3 سوال ہی کر رہے ہیں بس، درس انشاءاللہ پھر کبھی دوں گا یہاں آگے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے سر پر اگر اس کی طاقت سے بڑھ کے اگر ہم بوجھ لا دیں گے، کسی انسان کی طاقت آ کے وہ 2 من بوجھ اٹھا سکتا ہو، اگر ہم اس کے سر پر 10 من بوجھ لا دیں گے میرے بھائیوں، کیا 10 من بوجھ اٹھا کر وہ شخص آپ کی تبلیغ سنے گا؟ سارے بولے ذرا۔ جس کو بس اپنی جان کی فکر ہو، جس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، اس حال میں کہ اس کا سر بوجھ سے پنج ہو چکا ہے دب کر، اس حال میں وہ آپ کی تبلیغ سنے گا؟ سارے بولے میرے بھائی۔ دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا عالم دین اگر اس کو تبلیغ کرے گا، وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ اور اللہ کے بندوں، پہلے اس کا بوجھ ختم کرو، اسے تو ہوش ہی نہیں ہے، کیا سنے وہ؟ اچھا، اب جب آپ اس کا بوجھ ختم کر دیں گے نا جی، اس کو ریلیکس ملے گا۔ اب اس شخص کو آپ پورا قرآن کی، اگر قرآن کی ایک آیت بھی سنائیں گے نا، یہ سنے گا بھی اور اثر بھی۔ میرے بھائیوں، کیا اس وقت اس معاشرے پر جہیز اور برات کا بوجھ کیا سب سے بڑا بوجھ نہیں میرے بھائی؟ سارے بولے ذرا، کیا سب سے بڑا بوجھ نہیں ہے میرے بھائی؟ پاکستان کی تقریباً 80% وہ آبادی ہے، 80%، کہ جو غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق میرے بھائیوں، آپ خود سوچیں میرے بھائی ذرا، کہ جن بیچاروں کے اپنے گھر کے برتن پورے نہیں،
وہ اپنی بیٹی کو 2-2 3-3 ٹرک جہیز کے کہاں سے بھر کے دیں گے میرے بھائی؟ کبھی غور تو کریں ذرا. اور جن بیچاروں نے خود کئی ماہ گوشت نہ کھایا ہوگا وہ اپنی بیٹی کی آئی برات والے دن 300-400 کی فوج کو گوشت میرے بھائی کہاں سے کھلائیں گے؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ بہنوں کے بھائی مجبور ہو کر چور بن گئے، جہیز اکٹھا کرنے کے لیے ڈاکو بن گئے، راشی بن گئے، سود خور بن گئے. خدا را میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس معاشرے کے اندر امن قائم ہو، جرائم کا خاتمہ ہو، تو پھر آئیں سارے میرے بھائی مل کر نکاح کو آسان کریں. اور نبی علیہ السلام نے اپنے 11 نکاح کیے، کسی بیوی سے آپ نے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں لی میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، آپ نے کسی بیٹی کو جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں دی میرے بھائیوں. حضرت فاطمہ زہرا کے نکاح کی تیاری کا خرچہ حضرت علی نے خود اپنی زرہ بیچ کر تیار کیا تھا میرے بھائیوں. یہ چکی، لوٹا، مشیزہ، مسلح وغیرہ وغیرہ. اور یاد رکھیں ذرا، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا نا جی، چکی، لوٹا، مشکیزہ، مسلح وغیرہ وغیرہ، یہ بات وہ یاد کریں کہ کل قیامت کو اللہ کے نبی کو وہ کیا جواب دیں گے کہ جو یہ بات کہہ کر نبی علیہ السلام پر نا انصافی کا بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں کہ آپ نے دیا تھا ایک بیٹی کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس امت کو فرمائے اعدلوا بین اولادکم کہ میرے امتیوں تم اپنی اولاد میں انصاف کرنا. امت کو اولاد کے اندر انصاف کی تلقین کرنے والا نبی میرے بھائیوں اپنی اولاد میں کیسے ناانصافی کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی اپنی ایک بیٹی کو جہیز دے اور باقی تینوں کو نہ دے؟ نہ ایک کو دیا، نہ تینوں کو دیا، نہ تینوں کو دیا، نہ ایک کو دیا. یاد رکھیں ذرا میرے بھائی، جس معاشرے کے اندر نکاح ہوتا ہے نا مشکل، اس معاشرے میں زنا اتنا آسان ہوتا ہے. یاد رکھیں ذرا، کیوں؟ کیونکہ نکاح زنا کی بریک ہے میرے بھائیوں. جب ہم نے نکاح اتنا مشکل بنا ڈالا، کیسے روکیں گے پھر زنا کو میرے بھائیوں؟ میرے بھائی آخری بس 1-2 باتیں کہہ کے اپنی بات میں ختم کروں گا. آپ کے شہر فیصل آباد کے اندر الحمدللہ تقریباً 15 سال سے اللہ کی توفیق سے یہ ناممکن سا کام، مشکل ترین کام، نکاح کو آسان کرنے والا تحریک سنت نکاح کے نام سے ماشاءاللہ ادارہ قائم کیا ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ. ہم نکاح کیسے کرواتے ہیں یہ باتیں آپ کے بڑی سننے والی میرے بھائیوں. آخری 2-3 باتیں. الحمدللہ ہمارے نظام میں لڑکا آتا ہے 4 یا 5 افراد لے کر لڑکی والوں کے ہاں ہماری کسٹڈی میں، اور لڑکا اپنے مہمانوں کھانا برات کا 5 افراد ہیں چاہے، مگر ان کو بھی کھانا لڑکا اپنے گھر سے کھلا کے جاتا ہے لڑکی والوں کے ہاں. کیونکہ اسلام کے اندر نکاح کے اندر دعوت ولیمہ ہے مگر برات کی دعوت کا کوئی تصور نہیں میرے بھائیوں. یہ ظلم ہے بچی والوں پر. لڑکے والے آتے ہیں 4-5 افراد، کھانا ان کو اپنے گھر سے کھلا کر لڑکا آتا ہے لڑکی والوں کے ہاں، اور وہاں لڑکا مٹھائی ساتھ لے کر آتا ہے. وہاں پہلے میرا بیان ہوتا ہے لڑکی والے گھر میں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لڑکے والے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. لڑکے والے مٹھائی کھلا کر بغیر کھانا کھائے لڑکی والوں سے اپنی بیوی کو بغیر جہیز کے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. الحمدللہ لڑکی والوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اتنے مہمان آگے 500-700 کہاں بٹھائیں گے؟ کون سا ہوٹل کریں گے؟ کیا کیا ڈشیں پکائیں گے؟ اپنا خون بیچ کر، اپنا گردہ بیچ کر؟ ایسی کوئی ٹینشن نہیں میرے بھائیوں. الحمدللہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس معاشرے میں نکاح کو عام اور آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.